جب کسی کی محبت ایک جنون کی شکل اختیار کر لے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی انڈین طالب علم کی کہانی جانیں گے جس کا لندن میں تعلیم حاصل کرنے کا خواب ایک جیل کی کوٹری میں جا کر ختم ہوا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں بہت سے سبق پوشیدہ ہیں۔ تو یہ کہانی ہے 26 سالہ آشیش پال کی، جو انڈیا کے کیرالا سے اسٹوڈنٹ ویزا پر بڑے خواب لے کر لندن پہنچا تھا۔ اس کا مقصد تھا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور ایک روشن مستقبل بنانا، لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ ایک ہونہار طالب علم جو ایک اچھے مستقبل کا خواب دیکھ رہا تھا، وہ آخرکار جیل اور پھر ملک بدری تک کیسے پہنچ گیا؟ دیکھیں، جیسے زیادہ تر بین الاقوامی طلباء کرتے ہیں، آشیش بھی اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے اخراجات پورے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے لندن کے ایک چڑیا گھر کی کینٹین میں پارٹ ٹائم جاب شروع کی، جو اس کی زندگی کا ایک معمول کا حصہ تھا۔ اور یہیں اسی کینٹین میں کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ اس کی ملاقات لوتا روتا نامی ایک لڑکی سے ہوئی جو اس کے ساتھ ہی کام کرتی تھی۔ یہ ایک عام سی ملاقات تھی، لیکن یہ جلد ہی ایک بہت پیچیدہ صورتحال بننے والی تھی۔ سب کچھ شروع ہوا ایک عام سی مسکراہٹ سے، ایک ایسا لمحہ جسے شاید نظر انداز کر دیا جاتا، لیکن یہاں یہی مسکراہٹ ایک بہت بڑی اور خطرناک غلط فہمی کی وجہ بن گئی، اور یہیں سے سارا معاملہ بگڑنا شروع ہو گیا۔ ہوا یہ کہ لوتاروتا کی ایک دوستانہ مسکراہٹ کو آشیش نے پہلی نظر کی محبت سمجھ لیا۔ دیکھیں، مغربی ممالک میں مسکرانا ایک عام سی بات ہے، ایک دوستانہ جیسچر ہوتا ہے، لیکن آشیش نے اسے ایک رومانوی دعوت سمجھ لیا۔ شاید اس پر بالی ووڈ فلموں کا بھی اثر تھا، جہاں ہیرو ہیروئن کا دل جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے۔ آشیش کی یہ یک طرفہ پسندیدگی بہت جلد ایک خطرناک جنون میں بدل گئی۔ اس کا رویہ اب دوستی کی کوشش نہیں رہا تھا، بلکہ یہ ہراسانی یعنی ہیریسمنٹ کی حدوں کو چھونے لگا تھا۔ صورتحال کتنی سنگین تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس نے لوتاروتا کو 1000 سے زیادہ میسیجز بھیجے۔ یہ مسلسل رابطہ اس لڑکی کے لیے شدید ذہنی اذیت کا باعث بن رہا تھا۔ جب لوتاروتا نے اسے بلاک کیا تو وہ رکا نہیں۔ اس نے اس کی پرائیویسی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے رابطہ کرنے کے لیے کم از کم 3 نئے سم کارڈز خریدے۔ یہ اس کے جنون کی ایک واضح نشانی تھی۔ آشیش اسے مسلسل پھول، چاکلیٹس اور تحفے بھیجتا رہا۔ وہ شاید اسی فلمی خیال میں تھا کہ اس کی یہ ثابت قدمی لوتارو کو راضی کر لے گی۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ فلموں میں نہیں کو نظر انداز کرنا رومانوی دکھایا جاتا ہے، لیکن حقیقی زندگی میں یہ ہراسانی ہے۔ تو قانون کی نظر میں آشیش کا یہ رویہ محض پسندیدگی نہیں تھا، بلکہ یہ سٹاکنگ یعنی پیچھا کرنے کے جرم میں آتا تھا۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے جو کسی بھی شخص کو خوف اور عدم تحفظ میں مبتلا کر سکتا ہے۔ جب پانی سر سے گزرنے لگا تو ظاہر ہے لوتاروتا نے مدد مانگی اور قانون کو مداخلت کرنی پڑی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آشیش نے ہر وارننگ کو نظر انداز کر دیا۔ سب سے پہلے اسے کام پر وارننگ ملی، پھر پولیس نے آ کر اسے خبردار کیا۔ اس کے بعد اسے گرفتار بھی کیا گیا، لیکن وہ ضمانت پر رہا ہو کر سیدھا لوتاروتا کے کام کی جگہ پہنچا اور اسے شادی کی پیشکش کر دی۔ اس کے بعد عدالت نے اس پر 50 فٹ دور رہنے کا حکم لگایا، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آیا۔ ظاہر ہے جب معاملہ اتنا بڑھ گیا تو اس کے اثرات صرف قانونی کارروائی تک محدود نہیں رہے۔ مسلسل وارننگز اور گرفتاریوں کے بعد اسے اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ آشیش کی مسلسل قانون شکنی نے معاملے کو اس نہج پر پہنچا دیا جہاں اب عدالت کو ایک حتمی فیصلہ سنانا تھا، ایک ایسا فیصلہ جس کے اثرات دونوں کی زندگیوں پر بہت گہرے پڑنے والے تھے۔ سزا سناتے وقت جج نے اسے بالکل صاف لفظوں میں آخری وارننگ دی۔ انہوں نے کہا، مسٹر پال، آپ کو اسے اکیلا چھوڑنا ہوگا، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ورنہ 5 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ یہ ایک آخری موقع تھا کہ وہ اپنے کیے کی سنگینی کو سمجھ لے۔ آخرکار فیصلہ سنا دیا گیا۔ آشیش کو 6 مہینے قید کی سزا ہوئی۔ اسے اس کی یونیورسٹی سے بھی معطل کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ سزا پوری ہونے پر اسے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اس کا خواب وہیں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ لیکن اس کہانی کا ایک دوسرا اور بہت اہم پہلو ہے، اور وہ ہے متاثرہ کا تجربہ۔ لوتاروتا نے اپنے بیان میں جو کہا وہ دل دہلا دینے والا ہے۔
اس نے کہا کہ اس ہراسانی نے اس سے اس کی آزادی چھین لی اور اب اسے محفوظ محسوس کرنے کے لیے کسی دوست یا گھر والے پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس مسلسل تعاقب سے بچنے کے لیے لوتاروتا کو اپنی نوکری چھوڑنی پڑی اور اپنا فون نمبر بھی بدلنا پڑا۔ یعنی سارا بوجھ متاثرہ پر آیا، جسے اپنی پوری زندگی بدلنی پڑی۔ تو اس پوری دردناک کہانی سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس واقعے میں بہت سے اہم اسباق ہیں، خاص طور پر ان طلباء کے لیے جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں۔ کچھ باتیں ہیں جو بالکل صاف ہیں اور جنہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی اور اہم بات، نہیں کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ دوسروں کے فیصلوں کا احترام کرنا لازمی ہے۔ دوسری بات، ثقافتی فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک مسکراہٹ ہمیشہ رومانوی دعوت نہیں ہوتی۔ تیسری بات، آپ جس ملک میں ہیں اس کے قوانین پر عمل کریں۔